اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم روزانہ اپنے معزز علماء سے بات کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کو وضاحت کے ساتھ ہمارے ملک کے جید علماء ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہ ہم سے کیا فرما رہا ہے اور اس کلام کے تقاضے ہم سے کیا ہیں۔ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیات 155، 156 اور 157 پر ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خواتین و حضرات، اس پر گفتگو ہوگی اور یہ صلوات کس کے لیے ہے، ہدایت پر کون ہے، وہ بھی ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے، ہم یہ سوال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، لیکن تھوڑا سا بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ خوف، یہ کس چیز کا خوف؟ دشمنوں کا خوف وغیرہ وغیرہ۔ بھوک، کیا مطلب ہے بھوک کا؟ کیا قحط سالی کی بات ہو رہی ہے؟ خواتین و حضرات، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان اور ثمرات، اللہ اکبر، کیا معنی ہے ان کے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت فرما دیجئے، اللہ اکبر، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر، اللہ اکبر، صبر۔ اب صبر کا مقام، صبر والوں کے لیے، صابرین کے لیے اللہ کی بشارت۔ خواتین و حضرات، یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ کتنی بڑی ڈھال ہے یہ آیت، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، صابرین کے لیے۔ صابرین کا مقام کیا ہے؟ صبر اور شکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین نصف شکر ہے اور نصف صبر۔ کیا معنی ہے اس کے؟ افضل شکر ہے یا صبر؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں۔ ہمارے معزز مہمان ہمارے ملک کا ایک جانا مانا اور محبوب نام تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیات 155، 156 اور 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔
اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائشیں کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دیجئے، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم قبلہ ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ درست جواب 1 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مسجد جن کس شہر میں واقع ہے؟ مسجد جن کس شہر میں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں یا طائف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، بہت اہم آیات 155، 156، 157، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ یہ امتحان اللہ تعالیٰ کیوں لیتا ہے؟ کیا بندے کو جانچنے کے لیے، جزا و سزا کے لیے، کھوٹا کھرا یہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے؟ کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ آزمائش میں پورا اترے گا یا نہیں۔ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ علی صاحب آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے آج ان آیات کا انتخاب کیا ہے کہ جو انسانیت کو ڈپریشن سے اور انزائٹی سے نکالنے کا بہترین سامان ہے۔ اگر یہ آیات پیش نظر رہیں تو کوئی آدمی بھی کسی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا اور کبھی وہ انزائٹی کی کیفیت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ میرے لیے جو آزمائش ہے اور دشواری ہے وہ یقیناً میرے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ آپ نے جو سوال انٹرو میں کیا اس میں میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود قرآن کریم میں جگہ جگہ دیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں اتنی سی ہی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، یعنی ان کی ایمانی کیفیت کس سطح کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ خود فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کرے کہ کون اپنے دعوے ایمان میں سچا ہے اور کون خدا نخواستہ نفاق کا شکار ہے اور جھوٹا ہے اپنے وعدے میں، اپنے دعوے میں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ سورہ محمد میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، اور فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ دیکھیے
ہم تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہم یہ واضح کر دیں لوگوں کے سامنے، پوری انسانیت کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ مجاہدین کھرے کون ہیں، اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلنے والے، اللہ کی رضا کے لیے، اور صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرنے والے کون ہیں۔ جی یہ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش کی کیفیت کیوں ہوتی ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو زیادہ واضح انداز سے ارشاد فرمایا کہ اولا یرون، کیا لوگ یہ بات نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کہ انہیں آزمایا جاتا ہے ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، موسموں کی تبدیلیوں کے ذریعے سے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، اور مختلف کیفیات، کبھی قحط سالی ہے، کبھی رزق کی فراوانی ہے، کبھی تنگی ہے۔ اولا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انہم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین، کہ ان کو آزمایا جاتا ہے سال میں ایک دو مرتبہ، ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، لیکن حیرانی ہے ان پر کہ پھر بھی نہیں پلٹتے اور پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ گویا یہ آزمائش کسی مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ سے بندے کا جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ بحال، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ جو بندے کا بندگی کا تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ وہ کیوں ادھر ادھر پھر رہا ہے، وہ کیوں لوگوں سے اور دوسرے طبقات سے اپنی مشکلوں کے حل تلاش کر رہا ہے اور مسائل سے نکلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور التجا کر رہا ہے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ یہ ایک آزمائش کا ایک بڑا مقصد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب میں آپ سے عرض کروں انیک صاحب، یہ بات بہت غور طلب ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے بندے کو آزماتے ہیں، یعنی کھرا کھوٹا واضح ہو، جیسے آپ نے فرمایا کہ کھرا کھوٹا واضح ہو جائے، وہ دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، آسائشیں دے کر بھی اور مشکلات میں مبتلا کر کے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، شر بھی تمہاری زندگی میں آ سکتا ہے اور خیر بھی تمہاری زندگی میں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب یہ ہے کہ شر کی راہ کو تم اختیار کرتے ہو اور نقصان میں جاتے ہو، یا خیر کی راہ کو اختیار کرتے ہو سبحان اللہ۔ اور تم سرخرو اور سرفراز ہوتے ہو اور کامیاب ہوتے ہو۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جہاں ذکر فرمایا، وہاں فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے انہیں حسنات کے ذریعے سے، یعنی خوبیوں کے ذریعے سے، اچھائیوں کے ذریعے سے، مالی فراوانیوں کے ذریعے سے، والسیئات، اور نقصان دہ اشیاء کے ذریعے سے اور برائی کے ذریعے سے، دونوں طرح سے ہم نے ان کو آزمایا۔ کسی کے لیے کوئی میدان آزمائش کا مال کی فراوانی ہے، اور کسی کے لیے آزمائش کا جو میدان ہے وہ مال کی تنگی ہے۔ چنانچہ سورہ فجر میں اس بات کو بالکل اوپر تلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کا اکرام کرتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اس پر کرم کرتا ہے اور اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے میرا بڑا ریگارڈ کیا ہے، مجھے بہت نوازا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کبھی اللہ اس کو آزماتا ہے تو فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو بجائے اس کے کہ صبر و حوصلے کا اظہار کرے اور اللہ سے التجا کرے اور اس آزمائش سے نکلنے کے لیے کوشاں ہو، اللہ سے التجا کرے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ،
کہتا ہے میرے پروردگار نے میری انسلٹ کر دی. اللہ اکبر، نعوذ باللہ، نعوذ سبحان باللہ، اللہ. نعوذ باللہ. تو آزمائش اچھے حالات کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے اور آزمائش برے حالات کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے. یہ بات بار بار اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی. اسی طرح انیک صاحب چاہتوں کے میسر آنے جی ہاں، اور جو میری چاہت ہے وہ پوری ہو جائے، چاہتوں کے پورا ہونے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. ٹھیک. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے سورہ نمل میں کہ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس اپنے سامنے موجود پایا تو کیا کہنے لگے؟ قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. تو کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے. جو میں چاہ رہا تھا اللہ نے میری چاہت کو پورا کر دیا. لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے. ااشکر ام اکفر، کہ کیا میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا اس کا ناشکرہ بنتا ہوں. سبحان اللہ. شکر گزار بننا اور ناشکرہ بننا یہ اب میرے اختیار ہے. میں اس کی میں گویا آزمائش میں مجھے ڈال دیا گیا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ اس آیت پر بہت توجہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو جن لوگوں کو ہم نے بہت نوازا ہے، جن پر ہم نے کرم کیا ہے، جن کے لیے مالی فراوانی ہے، ہر نعمتوں کے دروازے ان پر کھلے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم انہیں دیکھ کر اپنے لیے پریشانیاں اور اپنے لیے مسائل کھڑے کرو. ان کو تو ہم نے اسی انداز میں آزمایا ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، جن کو ہم نے خوب ٹھاٹ باٹ دنیا کی عطا کی ہے اور خوب فراوانیاں ان کو عطا کی ہیں. لا تمدن عینیک، آپ اپنی نگاہ ان پر نہ ڈالیے، اور اس لیے نہ ڈالیے کہ لنفتنہم فیہ، ہم نے اسی کے ذریعے سے ان کو آزمایا ہے کہ کیا یہ نعمتیں، ان نعمتوں سے جائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو جائز مقامات پر خرچ کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو آزمائش دونوں طرح سے ہے. بلکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے دشمنوں کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. ٹھیک. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. دیکھو اہل کتاب اور مشرکین یعنی یہود و نصارہ اور غیر مسلم طبقات جتنے بھی ہیں ان کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا کہ کیا ان کی بات کو مان کر اللہ تعالیٰ کی بات کو پس پش ڈالتے ہو، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی معاشرت، ان کا اخلاق، ان کے رویے، ساری صورتیں تم اپناتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اسی راہ پر اور اسی ڈگر پر چلتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے متعین کی ہے. ایک بات میں یہاں عرض کروں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے تو ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے. اے اللہ تو ہمیں ہر طرح کے فتنے سے بچا. اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ. ایک صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت دبلے پتلے ہو گئے ہیں، بالکل منحنی قسم کے. اب منحنی قسم کا آدمی دیکھ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کیا ہوا تمہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو آخرت میں مجھے عذاب ہونا ہے، آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لیجئے اور یہی جو سزا دینی ہے وہ دے دیجئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا بندہ خدا یہاں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی التجا شروع کر دو؟ اللہ سے عافیت مانگو. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. ہمیں آزمائش سے بچنا ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے کہ اللہ ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اے اللہ تو اپنا کرم فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں عافیت ہی عطا فرما. ہمیں عافیت عطا فرما. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں بالکل بہت ہی وضاحت سے آپ نے ایک ایک بات اور آزمائشیں کیوں اللہ ڈالتا ہے یہ، اور اس میں مسلمانوں یعنی اہل ایمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، عزیمت کا، استقامت کا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی اجازت سے ایک اور آیت یاد آ رہی ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بے شک بے شک۔ یہ صرف عمل ہی نہیں، بہترین عمل کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اپنے اعمال کو بہترین بنا لینا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بہت سارے موضوعات ہیں تو ہم فوراً آگے چلتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے ابھی ہم تمہیں جو آزمائیں گے وہ چھوٹا سا، اس کی مقدار، آزمائشوں کی مقدار بہت کم ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنی محبت ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور رحمت بھی آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، ہم اس سے ہی بات کروائیں گے۔ تو یہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ذرا اس کی وضاحت آپ ہمیں سمجھا دیجئے کیا ہے؟ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ویسے تو الحمدللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اور راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا شکر انسان ادا نہیں کر سکتا، لیکن کبھی کبھی اس کو خوف کی کیفیت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ مسلسل پوری زندگی ہی خوف میں گزارے گا، دشمن کا خوف یا اور دوسری جو نقصانات کا خوف، وہ ساری زندگی اس خوف کی کیفیت میں نہیں گزارے گا، بلکہ کبھی کبھی اس کی زندگی میں خوف آئے گا، اور یہ خوف اس کو اگر اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ انیق صاحب، یہ بڑی اہم بات میں عرض کروں کہ اگر کوئی مصیبت اور کوئی دشواری اور کوئی خوف اور کوئی غم اور کوئی بیماری انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے تو وہ تو اس کے لیے رحمت ہے، وہ تو اس کے لیے عنایت ہے۔ لیکن اگر کوئی خوف، کوئی غم، کوئی دشواری، کوئی پریشانی مزید انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ ناشکرہ بن کر اظہار کر دیتا ہے اپنی ناقدری اور ناشکری کا، تو پھر یہ تکلیف اس کے لیے گویا عذاب بن گئی اور دشواری بن گئی۔ تو فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دیکھیں ہم تمہیں خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ خوف دشمن کا بھی ہوگا، خوف گھریلو حالات کا بھی ہوگا، ملکی حالات کا بھی ہوگا، مختلف قسم کے خوف، ٹھیک، اور والجوع، اور تنگ دستی کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور قحط سالی کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ فراوانی رزق کی موجود ہوگی، لیکن تمہارے لیے وہ رزق جو ہے اس کا میسر آنا آسان نہیں رہے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی، یعنی جو مالی خسارہ ہے اس کا تم شکار ہو سکتے ہو۔ کاروباری حالات ایسے آ جائیں گے کہ جن کے نتیجے میں تمہارا کاروبار میں جو ماشاءاللہ نفع بہت بہتر سٹیج پر جا رہا تھا اس میں کمی آ جائے گی، مالی خسارہ، فصلیں تباہ ہو سکتی ہیں۔ جی اسے بالکل۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بچے فوت ہو جائیں یا جوان شہید ہو جائیں۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی، یعنی فصلوں کا نقصان، موسمی خرابی کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل آم پکے ہوئے ہیں لیکن عین اس دوران میں آندھی چلی اور سارے گر گئے۔ اسی طرح سے دوسرے پھلوں میں نقصان اس طرح سے ہوتا رہتا ہے۔ چنے کی جو فصل ہے یہ بالکل جب چنا اس میں پڑ رہا ہوتا ہے تو عین اس وقت ایک ہوا چلتی ہے اور سارا چنا جو ہے وہ بالکل اس کی جو برداشت ہے وہ لوگوں کے لیے، زمینداروں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن دیکھیے ایک آزمائش وہ ہے جو تمہارے بلندی درجات کا ذریعہ ہے، اور ایک آزمائش وہ ہے جو تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ وہ کون سی ہے اس پر بھی ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، اللہ ایک بستی کی مثال دے رہا ہے،
یہ بستی بڑی اطمینان کی زندگی گزار رہی تھی، وہاں کے لوگ بڑے مطمئن تھے، آمنتاً بڑی پرامن بستی تھی، مطمئنتاً زندگی گزارنے والے بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ کانت آمنتاً مطمئنتاً یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جانب سے ان کو وافر رزق میسر آ رہا تھا، زمین سونا اگل رہی تھی، آسمان بر وقت برس رہا تھا، اور ماشاءاللہ خوب رزق، باغات جو ہیں وہ پھلوں سے لبریز تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی، کفر شروع کر دیا، ناقدری شروع کر دی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف اور بھوک ایسے مسلط کر دی جیسے انسانی جسم پر لباس ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اب دیکھیے یہ بھی آزمائش ہے، لیکن یہ جو آزمائش ہے یہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، لیکن جو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، ایک اور جگہ نیک صاحب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، کیا ہوا؟ ینزع عنہما لباسہما، پہلا وار اس نے یہ کیا کہ ان کے جسموں سے ان کا حیا والا لباس جو ہے وہ ایک طرح سے اتار دیا۔ تو لباس کا کسی قوم سے اترنا یہ شیطانی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں حیا، حرمت، احترام، اس کو یقینی جو ہماری بنیادی قدریں ہیں، ہماری بنیادی ویلیوز ہیں، ان کو ضرور پیش نظر رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے اور پوری قوم جو ہے وہ بے لباسی کی کیفیت میں آ جائے، پوری قوم انڈر گارمنٹس کے ساتھ باہر نکل آئے سڑکوں پر۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ اس سے بھی تم نے بچنا ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن یہ آزمائش جو اللہ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں خوشخبری ایک سنا رہے ہیں۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے ان کو جو ان حالات میں، خوف کی حالت میں اور قحط سالی کی حالت میں اور رزق کی تنگی کی حالت میں، مالوں کی تنگی کی حالت میں، اولاد اگر دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے ان حالات میں، اور پھلوں کی تنگی کے حالات میں حوصلے اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین کا اور اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر سے کام لیتے ہیں، اور اپنی آزمائش اور اپنی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی شکایت انسانوں کے سامنے نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے اگر کوئی بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے تو اللہ ہی سے اس کا حل طلب کرتے ہیں۔ انیک صاحب انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہی ہمیں سکھایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں، اے اللہ تو ہی مجھے اس مشکل سے نکالنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے نے عرض کیا آ کے کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو بارش والا فرشتہ ہے وہ پانی برسا دے پوری آگ پر، اور آگ بالکل ٹھنڈی ہو جائے۔ تو آپ نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا ڈائریکٹ، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ تو انبیاء نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ حالات اگر مشکل آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، تو اللہ سے ہم التجا کرنے والے بنیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کرب سے نکلنے کی درخواست کرنے والے بنیں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ بشارت جو اللہ تعالیٰ یہاں سنا رہے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں انیک صاحب جو للہ کا لام ہے یہ تملیک کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ انا للہ، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اور جو مالک ہے اس کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ انا للہ، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بیٹی، جب ان کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور بہت مشکل میں ہے، کرب میں ہے، نزع کے عالم میں ہے، تو پیغام بھیجتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کسی اجتماعی مسئلے میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو جواب میں فرما دیتے ہیں ان للہ ما اخذ، دیکھو جو لے لے اللہ وہ بھی اللہ ہی کا ہے، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو اس نے دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کر اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی امید رکھ، نیکی کی امید رکھ۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سکھائی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو جملہ ہے یہ بہت اعلیٰ درجے کا جملہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اگر نعمت ملے اس پر شکر کرے تو بھی کامیاب، اور اگر تکلیف آئے اور اس پر صبر کرے تو بھی کامیاب، دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت امتی شیئا لم یعطہ احد من الامم، بلکہ ایک حدیث میں من الانبیاء کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ایسا ایک کلمہ عطا فرمایا ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں ملا، بلکہ پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو نہیں ملا۔ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہا تھا، بلکہ یا اسفا علی یوسف کہا تھا، تو پہلے انبیاء کو بھی نہیں ملا، پہلی امتوں کو بھی نہیں ملا، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ ان یقولوا عند المصیبت، کہ مصیبت کے وقت وہ یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت کو ایک چیز ایسی دی گئی ہے جو دیگر امتوں کو نہیں دی گئی، اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا فلسفہ، اس کے معنی وہ بھی آپ نے ڈاکٹر صاحب بالکل واضح کر دیے۔ درمیان میں آپ ایک بات فرما رہے تھے، میں چاہ رہا تھا ذرا اس کے تعلق سے مزید ایک گفتگو ہو۔ سوال میرا یہ ہے کہ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ سمپل سوال ہے آپ کی خدمت پہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا قرآن کریم فرما رہا ہے، اس بستی کی مثال دے رہا ہے جو بڑے مزے سے تھے، آرام سے تھے، لیکن اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے رہا تھا، انعامات سے نواز رہا تھا، لیکن وہ ناشکری کرتے تھے۔ تو جو ناشکری کرنے کے بعد جو خوف طاری کر دیتا ہے اللہ، یا بھوک طاری کر دیتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے یا اللہ کی جانب سے عذاب ہوتا ہے؟ آزمائش اور عذاب میں بنیادی فرق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا پہلے بھی، لیکن میں مزید واضح کر دوں کہ جس تکلیف کے بعد، جس بیماری کے بعد، جس دشواری کے بعد، جس پریشانی کے بعد، جس پریشانی کے آنے پر، جس دشواری کے آنے پر، جس غم کے آنے پر، جس خوف کے آنے پر ہم مزید اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت تکلیف میں ہیں انیک صاحب، اور پورا جسم جو ہے وہ ایک مشکل میں، ایک کرب میں ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو بڑا مہربان ہے۔ یعنی دیکھیے شکایت کا انداز بھی کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے، بعض دفعہ ناز کی کیفیت میں، ناز کی کیفیت میں اس طرح کے کلمات بھی آ جاتے ہیں لوگوں کی زبان پر، لیکن زیادہ تر نیاز کی کیفیت رہنی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جب صابرین کی بات ہوگی تو حضرت ایوب علیہ السلام سب سے آگے ہوں گے، جو ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے۔ لیکن میرا سوال ذرا سا یہ ہے کہ شاید میں اس سوال کو اب ریفریز کر کے آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک قوم ہے جو ناشکرہ پن کر رہی ہے، ان پر آ رہا ہے ایک عذاب جو خوف کا عذاب ہے، جو بھوک کا عذاب ہے۔ وہ قوم اسے آزمائش تصور کرے
یا عذاب تصور کرے؟ وہ عذاب تصور کرے گی انیک صاحب، اس لیے کہ جس مصیبت اور جس پریشانی کے بعد ہم اللہ کے قریب ہوئے ہیں وہ آزمائش ہے۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئیں۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئی ہیں یہ تو بلندی درجات کا ذریعہ ہیں، یہ ان کو مزید اللہ کے قریب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس لوٹ رہے ہیں تو کیا جملہ ہے دعا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار، لوگوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے، میں بڑا کمزور ہوں، میں بہت ناتواں ہوں، لیکن اگر تجھے ایسا منظور ہے تو مجھے بھی ایسا ہی منظور ہے، پھر میں تیری یہ جو تکلیف کے بعد انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے مزید، یہ آزمائش اس کے لیے نعمت ہے، لیکن اگر مزید دور ہو جاتا ہے اور ناشکری اور ناقدری کرتا ہے تو وہ تو عذاب ہے۔ اور وہ میں نے آیت آپ سے پڑھ کے سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کی ناقدری اور ناشکری اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان پر عذاب مسلط کر دیا، بھوک کا بھی اور خوف کا بھی۔ تو جو قوم ناشکری اور ناقدری کر رہی ہے نعمتوں کی، ان پر جب کوئی اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو وہ تو اس کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہے، وہ تو اس کو ہلا کر رکھ دینے کے لیے آتی ہے، وہ تو اس کو خبردار کر دینے کے لیے آتی ہے، وہ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دینے کے لیے آتی ہے، تو وہ تو عذاب ہے اس کے لیے۔ اور عذاب اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں دیتا، ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو گے تو اللہ کو عذاب دینے کی کیا پڑی ہے، لیکن ناشکری پر جب تم اتر آؤ گے تو پھر ناقدری اور ناشکری یہ یقیناً اللہ کو پسند نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یعنی جو مصیبت خدا نخواستہ آتی ہے ہم پر، لیکن وہ مصیبت جو ہمیں اللہ سے قریب کر دے اس نعمت سے افضل ہے کہ جو نعمت ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ اللہ بالکل صحیح فرمایا، اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا سا اور ہم آگے بڑھتے ہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ کسی مومن کو جب کوئی کانٹا چبھتا ہے تو ایک درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے۔ بیماریاں انسان کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بلکہ اس کے جو ہم نے ڈاکٹر صاحب آپ بھی حضرات سے سیکھا ہے کہ جب صحابہ کافی عرصے تک بیمار نہیں ہوتے تھے تو پریشانی ہوتی تھی انہیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہم بیمار نہیں ہوئے، گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پر کچھ سوالات، کچھ صبر وبشر صابرین آپ نے بات فرمائی، اب یہاں صبر کی بات، ذرا اب صبر کرنا، یعنی الحمدللہ علی کل حال انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ بھی ذرا کچھ آپ فرمائیے۔ ابھی آپ نے ایک شکر کے حوالے سے یہ بات فرمائی تھی، میرا سوال سمپل سا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ شاکرین کا مرتبہ بلند ہے یا صابرین کا؟ پورے قرآن کریم میں ان اللہ مع الشاکرین نہیں ملتا، ان اللہ مع الصابرین ملتا ہے، تو کس کا مقام بلند ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ نے جو صابرین کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ شاکرین کے ساتھ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، بے حساب اجر دیا جائے گا۔ انیک صاحب، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو کلمہ ہے یہ دراصل صبر کے اظہار کا بہترین کلمہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، جس شخص میں 4 باتیں موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کا راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بناتا ہے، ٹھیک، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین اور پختہ کر لیتا ہے، اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اور نعمت کے میسر آنے پر الحمدللہ کہتا ہے، اور گناہ ہو جائے تو استغفر اللہ کہتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا کوئی بیٹا فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں
قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں یا اللہ، ہم نے آپ کے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کی ٹھنڈک اور اس کے دل کے ثمرے کو قبض کر لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ ایسا ہی ہم نے قبض کر لیا ہے۔ تو اللہ خود سوال کرتے ہیں فرشتوں سے باوجود جاننے کے کہ پھر میرے بندے نے اس پر کیا کہا ہے؟ ان کا یا اللہ اس نے تیری تعریف کی ہے اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتوں پھر گواہ رہو، اس کے لیے جنت میں گھر ہے میں نے بنا دیا ہے، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھا ہے، بیت الحمد، تعریف والا گھر۔ یہ اور ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں جو حدیث میں آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت پر جو بندہ صبر کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تکلیف پر صبر کرتا ہے، یا نعمت کے ملنے پر جو الحمدللہ کہتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، وہ نعمت اسے کہیں زندگی میں یاد آئی، آج سے 40 سال پہلے مجھ پر ایک انعام ہوا تھا، یا 40 سال پہلے، 40 کا عدد ذکر حدیث میں آیا، 40 سال پہلے مجھ پر کوئی مصیبت آئی تھی، مصیبت وہ جو یاد آئی اس نے اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یا جو نعمت اس کو 40 سال پہلے میسر آئی تھی یاد آئی اور آج اس پر اس نے الحمدللہ کہا، تو جو اجر اللہ تعالیٰ نے اس وقت نعمت پر الحمدللہ کہنے پر اور مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے پر اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہی اجر آج اس وقت 40 سال بعد بھی اللہ اس کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھا، آپ نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری رسی ٹوٹ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہو، تمہارا چراغ بجھ جائے، لائٹ چلی گئی، فوراً بے ساختہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ادا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ حضرت سعید بن المسیب ان کی نماز، وہ مسجد کے طرف جا رہے تھے، کو وقت کا تھوڑا سا وہ اندازہ نہ ہو سکا، تو اور جب مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، جماعت چلی گئی، تو فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہمیں کسی بھی سٹیج پر، کسی بھی مرحلے میں جب ہلکی سی بھی کوئی دشواری، جیسے آپ نے کہا کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، چونکہ کانٹے کا چبھنا، بیماری کا آنا، اللہ تعالیٰ بندے کے درجات بلند کر رہا ہے، لیکن اس پر شرط یہ ہے کہ بندہ صبر کرنے والا ہو، شکر کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق، بندہ صبر کرنے والا ہو، بندہ شکر کرنے والا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان 2 نصف ہیں، نصف شکر اور نصف صبر۔ کیا مطلب ہے اس کا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے 2 ہی حالتیں ہیں انسان کی، انسان پر تو 2 ہی حالتیں ہیں نا جی، یا تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نصیب ہونے پر شکر کرے، یقینی بات ہے وہ سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار فرما رہے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ولا یرضیٰ لعبادہ الکفر، لیکن اللہ اپنے بندوں کی جانب سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ اِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے تو یقیناً تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل بڑھتی چلی جائیں گی۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر کیا اس نے اپنے فائدے کے لیے شکر کیا۔ تو یا تو شکر ہے زندگی میں یا پھر صبر ہے، اس لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا، اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، من ضرب الخدود، جو کسی کی فوتگی پر، کسی مصیبت کے آنے پر اپنے رخساروں پر تھپڑ مارتا ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب، اور اپنا گریبان چاک کرتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیت، اور جاہلیت کے کلمات زبان سے نکالتا ہے کہ اچھا
اس مصیبت کے لیے اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا، میں ہی ملا تھا، ساری دنیا موج کر رہی ہے اور مجھے مصیبت میں اس نے ڈال دیا ہے۔ من لیس منا من ضرب الخدود وشق الججوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق سبحان نہیں۔ اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا گویا سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ یا تو ہم نے، بلکہ شکر اللہ، حضرت مطرف رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں صحابی، ان کا بیٹا فوت ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ بڑا اجلا صاف ستھرا نیا لباس پہن کر باہر آ گئے، تو لوگوں نے کہا بھئی عجیب آدمی ہو، تمہارے گھر غم ہے کی کیفیت ہے اور تم اچھا لباس پہن کے آ گئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے مجھے اس صبر پر 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ جو 3 نعمتیں جو مجھے میسر آئی ہیں یہ اس صدمے سے بہت اعلیٰ ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، جو صبر کرنے والے ہیں، جو مصیبت کے آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا اظہار کرنے والے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس کو حق حاصل ہے جیسے چاہے کرے، اور ہم نے بھی بالآخر پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایات ہیں، خصوصی عنایات، خصوصی عنایات، انعامات خصوصی ہیں، عنایات، اور وہی رحمت راہ پہ ہیں۔ کا سایہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، معاف کیجیے آپ کی بات کٹ رہی ہے، لاسٹ 2 منٹس، پروگرام بالکل اب آخری مراحل میں ہے، بس آپ یہ فرمائیے ابھی تک جو گفتگو ہوئی وہ افراد کے تعلق سے ہوئی، اقوام کے تعلق سے ہوئی، جیسا آپ نے بات فرمائی تھی کہ وہ پوری ایک معاشرہ، ایک بستی بڑے اطمینان سے تھی، اور لیکن ناشکری کی تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، خوف کا اور بھوک کا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، آپ نے بالکل وضاحت سے بیان فرما دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو قوموں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک مرد مومن جس طرح مردانہ وار کھڑا ہوتا ہے عزیمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، تو جو مسلمان ریاستیں ہیں ان کو بھی تو اللہ کبھی کبھی آزماتا ہے نا، تو انہیں ان آزمائشوں میں سرخرو ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم IMF کے بغیر نہیں چل سکتے، وہی جو کی بات، وہی فقر کی بات، وہی مالوں کے نقصان کی بات، تو کیا ایک مرد مومن یا اہل ایمان جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا چراغ روشن ہو، وہ اس طرح کے اداروں کے سامنے اسے لیٹ جانا چاہیے اپنی معیشت کی مضبوطی کے لیے؟ ارشاد۔ انیک صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جتنے بھی دعوے کرنے والے اور جتنے خود کو عقل کل سمجھنے والے اور زمین پر الہ کا درجہ دینے والے خود کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی چٹا دی، یہ تو بالکل ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ لیکن میں اتنی بات آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں کو چاہیے جی کہ وہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، دنیا بھر کا عالم کفر ایک دوسرے کے دوست ہیں، الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم اپنی بحیثیت مسلم امہ ایک دوسرے کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی معیشت کے استحکام کے لیے صرف نہیں کرو گے، وہاں اس کو خرچ نہیں کرو گے، تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تم بڑے فساد سے اور بہت بڑے فتنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا سرمایہ محفوظ کریں، جہاں وہ دے رہے ہیں، جہاں جن کو جمع کرا رہے ہیں وہ تو سمیٹ رہے ہیں، وہ ان کو کبھی واپس نہیں کریں گے، یقین کیجئے کبھی نہیں کریں گے۔ یہ تو مسلمان اگر مسلمانوں پر صرف کریں گے تو یقیناً ان کا سرمایہ بھی محفوظ رہے گا۔ پلاننگ کی جائے، حکمت کا مظاہرہ کیا جائے، اور اگر کبھی چھوٹی موٹی آزمائش آ جائے تو اسے نمٹنے کے لیے
اپنا تمام تر اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اپنا رخ اللہ کی طرف رکھا جائے۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اب صلوات پہ بھی میں چاہ رہا تھا کہ بہت ساری باتیں میں آپ سے ہم سب سیکھیں، ہم بھی شامل ہیں اس میں کہ یہ صلوات کیا ہوتی ہے اور وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں، ان سے کیا مراد ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ تو یہ راہ راست، محتدون، کیا معنی مفاہیم ہیں، اس پر کسی اور دن انشاءاللہ ہم آپ سے بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ڈاکٹر صاحب کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور حسب روایت آج بھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ آذان کی ابتدا کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ درست جواب 1 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مسجد جن کس شہر میں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں یا طائف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ خواتین و حضرات، وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں مہمان کوئی نہیں ہمارا، تو یہ ذمہ داری میرے حوالے۔ آج کے ونر کے نام کا اعلان احتشام منیر صاحب ہیں، اور یہ کہاں سے ہیں؟ بہاول نگر سے۔ احتشام منیر صاحب بہاول نگر سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں، علم و ادب سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! خوبصورتی کپڑوں سے نہیں، علم و ادب سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔